الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہود اور نصارہ اور صائبین ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور روز آخرت پر اور نیک عمل کیا، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کوئی ڈر اور کوئی غم نہیں۔ پچھلی مرتبہ کا فرمان الہی جو بیان کیا گیا وہ بنی اسرائیل کی 10ویں نافرمانی تھی، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے، تو اپنے رب سے کہو کہ ہمیں وہ ایسی چیزیں عطا کرے جو زمین سے اگتی ہیں، ساگ اور ککڑی اور گندم، مسور اور پیاز، یہ چیزیں ہم کو دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم وہ مانگتے ہو جو ادنا ہے، اس کے بدلے جو اعلیٰ ہے۔ اچھا، مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت کو مسلط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہوا اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب تمہارے آباء و اجداد نے 10ویں بار پھر نافرمانی کی۔ ہم نے انہیں تیہ کے میدان میں، جہاں کوئی چیز نہیں تھی، وہاں ان کو من و سلوہ عطا فرمایا، آسمان سے ان کو میٹھی اور نمکین غذائیں عطا فرمائیں، ان کے لیے پانی کی نہریں بھی جاری کیں، پھر یہاں تک کہ ان پر مہربانی فرمائی کہ ان کے کپڑے بھی ان کے ساتھ ہی پیدا ہوتے تھے۔ جوں جوں وہ بڑھتے جاتے تھے، ان کے کپڑے بھی بڑھتے چلے جاتے تھے۔ سارے رحم و کرم کے باوجود انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے موسیٰ، اب ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے ہمارے لیے وہ مانگو جو زمین سے اگتا ہے، ساگ، ککڑی، مسور کی دال، گیہوں اور پیاز وغیرہ، وہ ہمیں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم ایک ادنا چیز کو ایک اچھی چیز کے بدلے میں مانگ رہے ہو؟ اگر یہی مانگتے ہو تو اس شہر میں اترو اور کھیتی باڑی کر کے حاصل کرو اور کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت و مسکنت مسلط فرما دی اور ان پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے وجہ یہ بیان فرمائی کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے انکار کیا، نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو ناحق قتل کرتے رہے، بے ادبی اور گستاخی کرتے رہے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی گستاخی اور بے ادبی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل کو سلب کر لیا اور ان کی سمجھ کو ختم کر دیا۔ انہیں تمیز ہی نہ رہی کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی بری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرا ارشاد فرمایا، اس لیے کہ لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہود و نصارہ یا دوسری قومیں جنہوں نے بہت ظلم کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہو گیا اور ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، لہٰذا اب وہ ایمان لائیں بھی تو ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت بیان فرمائی، جب کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، خواہ یہودی، نصرانی اور صابی ہو، پھر وہ نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرمائے گا، اس پر مہربانی فرمائے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو مٹا دیتا، پھر ایک ایسی قوم پیدا فرماتا جو گناہ کرتی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی۔
اس طرح اس کی شان غفور الرحیمی کا اظہار ہوتا ہے، یعنی کوئی خواہ کتنا بھی گنہگار ہو، اس نے کفر کیا ہو، شرک کیا ہو، ظلم کیا ہو، جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکا دے اور ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے، اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اعمال پچھلے گناہوں کے بدلے کم کر دے یا ختم کر دے۔ ایک بوڑھا لاٹھی کے سہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا گناہ نہیں جو مجھ سے سرزد نہ ہوا ہو، اگر میں ایمان لے آؤں تو کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ، تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ارشاد کے متعلق یہ وضاحت فرمائی تاکہ لوگوں کو مغالطہ نہ ہو جائے، جس سے غلطی ہو، ظلم ہو، وہ مایوس نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنے بھی گناہ ہوں جب انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن اس ارشاد پاک سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر جو بھی ایمان لائے، خواہ وہ کسی دین میں موجود رہے، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے، اس کے اچھے اعمال کا اسے بدلہ عطا فرماتا ہے اور وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ یہی دعویٰ پھر نصرانیوں اور یہودیوں نے بھی کیا کہ ہمارے متعلق تمہارے دین اور تمہارے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، خواہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، جو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ یہ بات نہیں، قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ ہر ارشاد دوسرے ارشاد کی تشریح اور تفسیر بیان کرتا ہے۔ یہ طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ گئے۔ دوسرے ارشاد پاک میں یہ فرمایا کہ خواہ یہودیوں یا نصارہ، کہ خواہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا صائبین ہوں، جو بھی نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور اسے جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے متعلق شک دور فرما دیا اور وہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ پہلے یہ سمجھا جائے کہ یہودی، نصرانی اور صابی کون ہیں۔ یہود عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہاتھ سے نکلا ہوا۔ جب بنی اسرائیل نے بچڑے کی پرستش شروع کی جو سامری نے بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا کہ باوجود اتنا سمجھانے کہ وہ شک کرتے ہیں، بہت سخت ناراضگی ہوئی اور انہوں نے معافی طلب کی۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کو معافی اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں۔ ان کے ساتھی جو راہ راست پر تھے وہ ان کو قتل کریں، چانچہ جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی تھی انہوں نے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کیا اور اپنی جانیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر قربان کر دیں۔ اس طرح قربان کی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سر آگے کیے اور تلوار کو روکنے کے لیے ہاتھ تک نہ بڑھایا۔ جنہوں نے قتل کیے انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس طرح عمل کیا کہ اپنے عزیز و اقارب تک قتل کر دیے، تو ان کی پکی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ اس لیے ان کو یہود کے نام سے مخاطب کیا گیا اور نصوحی توبہ کی وجہ سے ان کو معافی مل گئی۔ اس طرح نصرانی نصرت سے نکلا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے تکلیفیں دیں، ایذائیں دیں، بہت مشکلات میں پھنسایا اور ان کی نافرمانی کی، تو جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی مدد کی ان کو نصرانی کہا جاتا ہے۔ صابی کن کو کہا جاتا ہے؟ صابی ثواب سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کہ دین سے خارج ہو گیا۔
یعنی یہودیت اور نصرانیت دونوں سے خارج ہو گیا۔ یہ لوگ ملائکہ اور ستاروں کی پرستش کرتے تھے، نہ یہودیت کو مانتے تھے اور نہ نصرانیت کو مانتے تھے۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صائبین کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے خارج ہو گئے، نبیوں کو گرفتار کر لیتے تھے اور پانی گرم کر کے ان کے سروں پر ڈالتے تھے، یہاں تک کہ ان کے سر زخمی ہو کر پھٹ جاتے اور وہ شہید ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کا معجزہ دیکھیں کہ جہاں مغالطہ پیدا ہوتا تھا کہ خواہ یہودی ہو یا نصرانی ہو نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے گا، وہاں ساتھ صائبین کا لفظ استعمال فرمایا گیا، جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، دین سے بالکل خارج ہو گئے اور مشرک ہو گئے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ بات نہیں کہ اپنے دین میں رہ کر وہ توبہ کریں اور معافی مانگیں تو ان کو معافی مل جائے گی، بلکہ ایمان یہ ہے کہ جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، ان کے قدموں سے لپٹ جائے، ان کی غلامی میں داخل ہو اور ان سے نسبت قائم کرے تو اسے معافی ملے گی۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ایمان کے قبول ہونے کی پہلی شرط ہے۔ معلوم کرنا چاہیے کہ ایمان کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، عزیز و اقارب، جان و مال، الغرض سب سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ یعنی ایمان یہ چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہا درجے کا عشق و محبت ہو، ایک ایسا تعلق، ایک ایسی نسبت ہو جس میں اور کوئی چیز داخل نہ ہو۔ نسبت کا دوسرا نام ایمان ہے، یعنی صرف نسبت رکھنے والے جب نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر اور اجر عطا فرمائے گا۔ اب عمل کیا چیز ہے؟ کیونکہ عمل پر زور دیا گیا ہے۔ عمل ایمان کی صداقت کا ثبوت ہے۔ جس کا ایمان درست ہوتا ہے وہ لازماً درست عمل کرتا ہے۔ اگر دل صحیح ہے اور دل میں عقیدہ صحیح ہے تو انسان صحیح کام کرے گا، اگر دل میں عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کا عمل ہمیشہ غلط ہوگا۔ عمل معمولی چیز نہیں، عمل اس وقت سمجھ میں آ سکتا ہے جب عمل کی تحقیق کی جائے کہ عمل کیا چیز ہے۔ عمل ایک بہت مشکل کام ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ایسا کون سا شخص ہے جو خود بھوکا رہے اور دوسروں کو کھلائے؟ ایسا کون سا شخص ہے جس کے بچے بھوک سے مر رہے ہوں اور وہ دوسروں کے مال کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے؟ ایسا کون سا شخص ہے جو اپنے عزیز و اقارب کو قربان کر دے، اپنے وطن کو قربان کر دے، ماں باپ کو قربان کر دے، اپنی اولاد کو قربان کر دے اور خود اپنے عزیز جان کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دے؟ یہ اعمال بہت مشکل ہیں۔ یہ انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب اس میں ایسی طاقت موجود ہو جو تمام غموں سے، تمام تکالیف سے، تمام خواہشات سے، تمام سختیوں سے انسان کو بے نیاز کر دے۔ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو ایسے اعمال کرنے پر اکساتی ہے؟ وہ طاقت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جنہیں نسبت رسولی حاصل تھی، انہوں نے اپنے وطن بھی قربان کیے، ماں باپ بھی قربان کیے، اولادیں بھی قربان کیں اور جان و مال بھی قربان کیا۔ احد میں جب یہ مشہور ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے اور یہ اطلاع مدینہ پاک پہنچی تو مدینہ پاک میں جو عورتیں، بوڑھے اور بیمار رہ گئے تھے وہ بھی ایک دم احد کی طرف دوڑے کہ اب ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے تو ہم بھی شہید ہوں گے۔ جب وہ جا رہے تھے اور مجاہدین واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک عورت نے ایک صحابی سے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ہیں؟ اس نے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ نہ بتایا، بلکہ کہا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے۔ اس عورت نے پھر پوچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ہیں؟ اس نے کہا کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں تم سے جو سوال کرتی ہوں اس کا جواب دو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ہیں؟ اس نے کہا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ عورت نے کہا، میں پوچھتی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ہیں؟ اس نے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صحیح سلامت ہے۔ اس عورت نے کہا، الحمدللہ، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سلامت ہیں تو کوئی بات نہیں کہ ان پر یہ سارے قربان ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ اس عورت میں کیا چیز تھی جس نے اسے سارے غموں سے بے نیاز کر دیا، جس نے ساری محبتوں سے بے نیاز کر دیا؟ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ حاضرین مجلس، ثابت ہوا کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے نسبت رسولی بس ضروری ہے۔ یہی طاقت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہر قربانی پیش کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ ہر قربانی میں انسان اپنی سعادت، اپنی اچھائی سمجھتا ہے اور خوشی سے اپنی جان بھی پیش کرتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طالب ہوں۔ اسی چیز کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ جب یہ حاصل ہو جائے تو دنیا اور آخرت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ سینوں کی صفائی سے حاصل ہوتی ہے، اور سینوں کی صفائی اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتی ہے۔ یہی یاد اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔